بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کچھ تلاوت کلام پاک کے واقعات سنیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ ویڈیو پورا دیکھیں گے۔ واقعہ قرآن سننے کی خواہش۔ ایک بار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر فرمایا کہ مجھے سورتیں سناؤ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ مجھے سورہ بیان سناؤ۔ وہ بڑے سمجھدار تھے، چنانچہ آگے سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے محبوب، اللہ سمعنا، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم اللہ سمعک، ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر فرمایا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو کہ قرآن سنائے۔ محبوب آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار بھی سنوں گا۔ یہ سن کر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا یہ رونا خوشی کا رونا تھا۔ کہاں میں اور کہاں یہ نکاحت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ تلاوت قرآن پر نزول رحمت۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ تہجد کا وقت تھا۔ ایک طرف دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نفل پڑھ رہے ہیں اور آہستہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ذرا اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تہجد میں دونوں طرف پڑھنے کی اجازت ہے، اونچی آواز میں اور آہستہ سے۔ جب دونوں غلام پڑھ چکے تو حاضر خدمت ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اس ذات کو قرآن سنا رہا تھا جو سینے کے بھید بھی جانتا ہے، مجھے بھلا اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عمر تم اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھا جاتا تھا، ان جگہوں سے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی تھی۔ آج بھی اگر کوئی انسان اس قرآن کو محبت سے پڑھے گا تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اتریں گی اور اس کی برکت سے سینے روشن ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ واقعہ رحمتوں کے جھرمٹ میں رحمت سے محروم۔ یہ بات بڑے افسوس سے کہہ رہی ہوں کہ ایک قاری صاحب اپنے حالات بتاتے ہوئے کہہ رہے تھے، حضرت جب میں بچوں کو پڑھا رہا تھا تو عین سبق سننے کی حالت میں میری شہوت بھری نظر ایک بچے پر پڑ رہی تھی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے۔ اب وہ بندہ جس نے فرض سے پہلے کلاس لینی شروع کی اور پھر فرض کے بعد سے عشاء تک مختلف وقتوں سے بچوں کو قرآن پڑھایا، خود بھی پڑھا، بچوں سے بھی سنا، اور ایک وقت میں درجنوں بچوں کی قرآن پڑھنے کی آوازیں کانوں میں جاتی رہیں، تو وہ دن کے 12-14 گھنٹے اللہ کی رحمتوں میں جھرمٹ میں بیٹھا رہا۔ ایسے بندے کا دل تو بالکل دھل جانا چاہیے تھا۔ اس پر نفس و شیطان کی غلبہ کیوں کیا اور اس پر قرآن مجید کی تلاوت کا اثر کیوں نہ ہوا؟ ہمارے مشائخ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اللہ کی رحمتوں کے اترنے میں تو کوئی شک ہی نہیں، مگر اس کا دل رحمتوں کو جذب نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک مثال سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو پہلے دن بھینس کا دودھ پلا دیتے تو اس کا معدہ پیٹ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا اور اسے دست کی تکلیف ہو جائے گی۔ اس لیے بچے کو یا ماں کا دودھ پلایا جائے یا بکری کا دودھ پلایا جائے، کیونکہ بکری کا دودھ بہت ہلکا اور پتلا ہوتا ہے،
اس لیے بچہ اسے برداشت کر لے گا اور جوان ہو کر بھینس کا 1 کلو دودھ بھی برداشت کر لے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ شروع میں کمزوری تھی، اس لیے اسے ہلکی پھلکی چیز کی ضرورت تھی۔ جب ہلکی غذا ملتی رہی اور وہ پرورش پاتا رہا تو پھر اس کے اندر طاقت بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اس کے اندر گائے کا دودھ جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ پھر جب بڑھتے بڑھتے وہ جوان ہو گیا تو اس کے اندر بھینس کا دودھ برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کے انوارات ثقیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا سنخلق علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بات نازل کریں گے، اس لیے اس کے انوارات کو برداشت کر لینا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کے انوارات بہت تلیف ہوتے ہیں، لہٰذا جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا قلب گناہوں کے میل کی وجہ سے جتنا بھی گندا ہو ذکر کے انوارات کو قبول کر لیتا ہے۔ اس ذکر اللہ سے اس کے قلب کی نورانیت بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل لا الہ الا اللہ کے انوارات قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے کرتے انسان کی ایک ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ جب وہ قرآن مجید کے انوارات کا بھی فیض پانا شروع کر دیتا ہے، اب اس کے دل کی روحانیت اتنی بن چکی ہوتی ہے کہ یہ قرآن سن کر فڑک اٹھتا ہے۔ واقعہ آپ کے منہ سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ امام حاسم رحمۃ اللہ جب مسجد سے نبوی میں جاتے تھے تو وہاں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا آپ منہ میں الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں؟ ہم نے اتنی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ وہ کہنے لگے نہیں، بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاصم تو اتنی محبت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے کہ مجھے بہت پسند آتا ہے، آؤ میں تمہارے منہ کو بوسہ دے دوں۔ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں میرے منہ کا بوسہ لیا تب سے خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ۔ واقعہ تلاوت کی آواز پر فرشتے اتر پڑے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تہجد کی نمازیں قرآن پڑھ رہے ہیں، طبیعت پر کیف سے جا اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ گھر کا صحن چھوٹا ہے، گھوڑا بھی ہے بندھا ہے اور ایک چارپائی پر بچہ بھی سویا ہوا ہے۔ جب اونچا پڑھتا ہوں تو گھوڑا بدکتے لگتا ہے، دل میں ڈر سا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے، لات نہ مار دے۔ آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر طبیعت مچلتی ہے تو اونچا پڑھتے ہیں، گھوڑا بدکتا ہے، پھر آہستہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بس یہی کچھ تقریباً ساری رات ہوتا رہا۔ جب انہوں نے صبح کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نگاہیں آسمان پر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ روشنیاں نہایت تیزی کے ساتھ ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ حیران ہوئے کہ کیا چیز ہے، لہٰذا صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا، اونچا پڑھتا تھا تو ڈر محسوس ہوتا تھا کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اور آہستہ پڑھتا تھا تو پھر طبیعت مچلتی تھی کہ اونچا پڑھوں۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، میں نے کچھ روشنی دور جاتے ہوئے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے نیچے اتر آئے تھے۔
سبحان اللہ۔ اگر تم اونچی آواز سے پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ وہ فرش پر قرآن پڑھتے تھے تو عرش سے فرشتے اتر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ واقعہ دوران تلاوت۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لائے رہے تھے۔ آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی رات کو پہرا دے تاکہ لوگ آرام کی نیند سو سکیں۔ 2 صحابہ نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ اور دشمن کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ دشمن شب خون مارے اور لوگوں کو نقصان ہو۔ وہ دونوں صحابی پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر تو بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپس میں مشورہ کیا کہ اگر دونوں جاگتے رہے تو ممکن ہے کہ آخری پہر میں دونوں کو نیند آ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ ابھی سو جائے اور دوسرا جگتا رہے، بعد میں دوسرا جگ جائے اور پہلا سو جائے۔ اس طرح فرض مسنبی بھی پورا ہو جائے گا اور وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ انہوں نے سوچا کہ میں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، کتنا اچھا ہو کہ میں 2 رکعت نفل ہی پڑھ لوں۔ چنانچہ 2 رکعت کی نیت باندھی اور سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ کہف پڑھنے میں کچھ ایسا مزہ آیا کہ پڑھتے ہی رہے۔ ایسی بیچ دشمن ادھر کہیں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ لشکر تو سویا ہوا ہے، کب کوئی ایسا تو نہیں جو پہلے میں ہو۔ اس نے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ اس نے دور ہی سے ایک تیر مارا جو ان کے جسم پر لگا اور خون نکل آیا، مگر سورہ کہف پڑھتے رہے۔ دوسرا تیر مارا تو خون دوسری جگہ سے نکل آیا، مگر پھر بھی قرآن پڑھتے رہے۔ اس طرح کئی تیر ان کے جسم پر لگے اور خون نکلتا رہا۔ خون نکلنے کا مسئلہ اس وقت تک واضح نہیں ہوا تھا۔ وہ قرآن پڑھتے رہے یہاں تک کہ محسوس ہوا کہ جسم سے اتنا خون نکل چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاؤں۔ اگر گر گیا تو پھر میرے بھائی کون جگائے گا اور لشکر کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ تو ذمہ داری میں کوتاہی ہوگی۔ لہٰذا جلدی سے سلام پھیرا اور بھائی کو جگا کر کہنے لگے کہ دشمن تیروں پر تیر مارتا رہتا تو میں ان کو کھاتا رہتا، مگر سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر میں کبھی سلام نہ پھیرتا۔ مجھے قرآن کے پڑھنے میں ایسا مزہ آ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ یا چراگاہ سے دربار خلافت تک۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں ایک بار فوج لے کر مکہ مکرمہ کی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے۔ ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور نیچے وادی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ فوج ساری کھڑی ہے، پسینے میں شرابور ہے، کوئی سایہ نہیں، بچاؤ کی صورت نہیں، سب پریشان ہو گئے۔ کسی نے کہا، امیر المومنین خیریت تو ہے، آپ یہاں کھڑے ہیں؟ فرمایا کہ میں نیچے وادی میں دیکھ رہا ہوں جہاں اسلام لانے سے پہلے میں اپنے اونٹوں کو چراتا تھا اور لڑکپن میں مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جاتے تو میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا، کوستا تھا، کہتا تھا کہ عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے ہیں۔ اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب عمر کو جانور چرانے نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں کہ جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا ہے۔ یہ کتاب یوں اٹھاتی ہے، ہم بھی اگر اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ واقعہ تلاوت قرآن کے شیدائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 63 بار قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے اور ایک رات میں پڑھتے تھے، اور 3 قرآن پاک تراویح میں سنا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک دن اور رات میں اور 3 قرآن پاک تراویح کی نماز میں۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ کی تکمیل میں 2.5 سال میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کو 2.5 سال میں مکمل کیا۔ ان کی مادری زبان عربی تھی، ان کو پڑھنے میں
پھر بھی کیا دقت تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ وہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے تو اس پر عمل کرتے تھے، ادھر قرآن مکمل ہوتا تھا اور ادھر ان کا عمل قرآن کے مطابق ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل بالکل قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے، قَانَ وَقَافَ أَنَّ أَضْعُوَدْ، وہ اللہ کے احکام کو سن کر اپنی گردن جھکا دیا کرتے تھے۔ واقعہ 5 سالہ حافظ قرآن۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک 5 سال کا بچہ پیش کیا گیا۔ اس کے باپ نے بتایا کہ یہ بچہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ ہارون رشید خود بھی قرآن پاک کا حافظ تھا۔ اس نے کہا میں بچے سے قرآن مجید سنوں گا، لہٰذا باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا قرآن سناؤ۔ وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ ضد کرنے لگا کہ ابو پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ مجھے گڑ لے کر دیں گے۔ اس زمانے میں گڑ کی ہی چوئنگم ہوتا تھا۔ بیٹے کے اصرار پر باپ نے وعدہ کیا کہ ہاں میں تمہیں گڑ کی ڈلی لے کر دوں گا۔ اس نے کہا اچھا سناتا ہوں۔ ہارون رشید نے 5 جگہوں سے اس سے قرآن پاک سنا اور اس نے 5 جگہ سے قرآن پاک صحیح سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ بد نگاہی کی نحوست سے قرآن بھول گئے۔ جنید بغداد رضی اللہ عنہ کا ایک مرید تھا۔ اس نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ لڑکا غیر مسلم ہے، کیا یہ بھی جہنم میں جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تو نے اسے بری نظر سے دیکھا ہے، اب اس کا وبال تجھ پر ضرور پڑے گا۔ وہ حافظ قرآن تھا، اس ایک نظر کی وجہ سے ان کا وہ مرید قرآن مجید بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اب تک جو گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف فرما دے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک ہم کمزور ہیں، ہمیں اپنی مدد عطا فرما دیجیے اور ہمیں نفس اور شیطان کے مقابلے میں کامیاب فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ عورت جو قرآنی آیتوں سے بات کرتی تھی۔ اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کا واقعہ بیان کیا جو قرآن کریم کی آیتوں سے بات کا جواب دیا کرتی تھی۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرنے سے بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، پھر بھی فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کوئی سواری پر سوار میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ ادھر سے جواب ملا سلام من رب الرحم اور کی آواز تھی۔ جب ان الفاظ میں سلام کیا میں نے پوچھا اماں کدھر سے آ رہی ہو؟ ادھر سے جواب ملا ولا نامو والحمد والحمد اللہ، میں پہچان گیا عمرہ کر کے آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کیسے؟ کہنے لگی یا حدل اللہ اللہ فلا حدیہ اللہ، ماں سمجھ گیا کہ راستہ گھوم گئی ہے۔ میں نے پوچھا اماں جان کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ادخل سأل آمنہ، میں سمجھ گیا شہر جانا چاہتی ہے، اس لیے میں نے اس کی سواری مہار پکڑ لی اور چلنا شروع کر دیا۔ درمیان میں نے پوچھنا چاہا تمہاری زندگی کیسی ہے، شوہر ہے یا نہیں؟ میں سمجھ گیا کہ یہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے کچھ عربی کے اشعار شروع کر دیے۔ فرماتے ہیں 3 پڑھتا ہی ہے تو قرآن پڑھو۔ کہنے لگے میں قرآن پڑھتا رہا۔ جب شہر آ گیا تو میں نے پوچھا یہاں کون ہے؟ کہنے لگی میں سمجھ گیا ان کے بچے ہیں۔ پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگی ابراہیم، اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے 3 بچے ہیں اور یہ ان کے نام ہیں۔ جب دروازے پر جا کر آواز لگائی تو 3 خوبصورت نوجوان جن کے چہرے پر اتنا نور تھا، اتنی جذبائیت تھی کہ بندے کی نگاہ ہٹتی نہیں تھی، ہیرے اور موتی کی طرح چمکتے چہروں والے وہ نوجوان آئے۔ ان کے چہروں پر تقوی کے آثار تھے، نیکی کے آثار تھے۔ فرماتے ہیں میں تو ان کے حسن و جمال کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ آئے اپنی ماں سے ملے، وہ خوش ہوئے۔ امی ہم تو پریشان تھے، آپ کہاں گئی تھی؟ اب ان کی ماں نے کہا رعیت حمدنا الحتہا۔ جب انہوں نے یہ الفاظ یہ کہے تو بچوں نے فوراً دسترخوان بچھا دیا، کھانے کے لیے کچھ ان کے پاس تھا نکال کر رکھ دیا اور کہا آپ کھا لیجئے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگی الحما نتقمقما لعوضہ اللہ، میں سمجھ گیا اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھلانا چاہتی ہے۔ میں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد
میں ایک طرف کو جانے لگا تو انہوں نے مجھے الوداعی وَأَنَّهَا أَزْحَقَنَا أَحْزَحُوَا وَقَعَنَا سَحَيَّقَمَّا مَشَقَرَ عالم۔ میں نے ان کے بچوں سے پوچھا، یہ اپنی ماں کا عجیب معاملہ ہے، جب سے مجھے ملی تب سے ہر بات کے جواب میں قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہماری ماں قرآن پاک کی حافظہ ہے، حدیث کی عالمہ ہے، ان کے دل میں خشیت الہی اتنی آ چکی ہے، یہ سوچتی ہے قیامت کے دن جب میرے نامال کو کھولا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں الٹی سیدھی بات چیت درج ہو۔ پچھلے 20 سال سے ان کی زبان سے قرآن پاک کی آیت کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کس کو واقعہ سننا پسند ہے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔